अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत ज़िला सांगड़ का रांगड़। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल पर, राणा रमज़ान SKR पेज पर मैं थारा भाई राणा रमज़ान इस टाइम में मौजूद हूँ बिडशा शहर में। बड़ी अहम शख्सियत, समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब राणा ग़ुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब। ये जनाब चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन। सिंध सूबे में, पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं हर जगह ये बड़े अच्छे तरीके था, अच्छे अंदाज था आवाम की, पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तमाम सूबों में, अज़ला, शहर, गांव देहात में रहने वाला पाकिस्तानी, उसकी ज़ुबान कोई भी हो, उसकी बिरादरी कोई हो, उसका मसलक कोई हो, उसकी मज़हब कोई हो, धर्म कोई हो, ये सब पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। इनकी टीम पाकिस्तान लेवल पर, पूरी दुनिया लेवल पर, इनके जो रूह रवां सरपरस्त आला राणा बसारत अली खां साहिब हैं, जो कि बरतानिया लंदन में हैं और उठा हुए एक दफ़ा बरतानिया असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए और अक़वाम मुत्तहिदा में भी मेंबर हैं। तो यो पूरे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं। और इब मैं भाई ना मुबारकबाद भी देना आया हूँ। इब एक दो दिन पहले पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत का इदारा है नारको टैक्स की वजारत की तरफ था मोहतरम जनाब राणा ग़ुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहिब, जो कि चेयरमैन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के। तो इसका कोई लेटर सर्टिफिकेट दिया है और इसका जो एक ओहदा दिया उनने, जिस तरह के एक सरकारी सतह पर जो महकमा है जो यो इसकी खिदमात और जो खिदमात कर रहा ईमानदारी था, इसकी ईमानदारी की वजह था इस पर जो भरोसा करा उन्होंने, क्योंकि यो हर जगह कोई गरीब है या अमीर है, परेशान है, हम सारी बात इस तक पूछेंगे। तो इब मैं आया हूँ और जो भाई ने मेरे तक काफ़ियों ने मशवरा दिया कि बोली वाली बात जो काफ़ी करा ना, तो फिर वह जो जिसका इंटरव्यू लेवा आपकी बात ज़्यादा हो जाए और दूसरों की कम, तो यह जो बोली मारी थारी प्यारी सोहनी बोली हम इंटरव्यू लेकर कर लेंगे आज बात। लेकिन हम तो तमाम बोलियों की, तमाम बिरादरियों की बात करें। राणा साहब क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हो? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राणा रमज़ान साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह अपना जज़ा खैर देवा। बड़ी खुशी हुई राणा साहब, मुबारक हो। सब तो पहले आपना आपकी टीम ने दिल ता मुबारकबाद देना आया हूँ मैं। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। अच्छा जी, आप यो बताओ कि आपकी जो ये वेलफेयर है इसका क्या नाम है, और इब आप ता जो मज़ीद वफाकी वजारत नारको टैक्स की तरफ था ये ओहदा दिया गया आपकी खिदमात के हवाले था, या आप जी बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे दोस्त नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम रमज़ान साहब का देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी एफर्ट है रमज़ान साहब की कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पहुँच के बरादरी के लोगों को मुतारफ़ करा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। जी मेरा ताल्लुक़ बिडशा से है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट एक अदारा है जिसके बानी प्रेसिडेंट राणा बशारत साहब, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त मुफ़स्सर हैं और 67 मुल्क में ये काम कर रही है। और उसका मोटो है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और मज़लूम की आवाज़ बढ़ना। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ के, जिसमें हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट बहुत इलाज करा रहे हैं। जो कुछ हॉस्पिटल हैं, कुछ नाम शख्सियत डॉक्टर हैं जो हमारे साथ ज्वाइंट हैं, वो रज़ाकाराना तौर पे फ्री ऑफ कास्ट लोगों का इलाज करा रहे हैं। तो राणा बशारत साहब की बड़ी काविशें हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी उनसे इज़्ज़त नवाजी है। वो बर्मा, सीरिया, यमन, कश्मीर के लिए बड़े पैमाने पर आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में उठाई है और बगदाद हुकूमत ने उनको राजा अल सुल्तानी का लक़ब भी दिया है। तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी तंजीम को पूरे पाकिस्तान में फ़ाल किया और माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त जुड़े हुए हैं और वेलफेयर कर रहे हैं गरीबों की। उसके साथ अभी एक न्यू ज्वाइनिंग हुई है, एंटी क्राइम एंड एंटी ड्रग्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंटी क्राइम एंड ड्रग्स का मंशूर है कि क्राइम मंशात की आवाम में अवेयरनेस देना
اور اس اویئرنیس ادارہ کے مل کا یہ چیزیں ختم کرنا، پاکستان نہ منشیات جیسی لعنت تک بچانا، یہ اس کا منشور ہے اور انشاءاللہ اس پر ورک شروع کر دیا ہے. اور بہت جلد انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہمارے دوست احباب اور جتنے بھی پاکستانی نوجوان، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے بچے نوجوان جو اس منشیات کی لت میں مبتلا، انہوں نے انشاءاللہ مل کر ان کا اویئرنیس دیں گے اور ان کا کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جو منشیات کے واسطہ علاج کرا، ان تک فری آف کاسٹ ان کا علاج کرایا جائے گا تاکہ ان کا علاج ہو، وہ اپنی فیملی نے سنبھال سکا، اپنے گھر نے سنبھال سکا اور ملک پاکستان کے معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں لے کے چلیں، دوستوں کا ساتھ ہے، رضاکارانہ طور پہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا موٹو ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوق اسی لیے بنایا کہ خود بھی بھلے کام کرو اور دوسروں کو بھی بھلے کام کی دعوت دو. ماشاءاللہ خود بھی ماشاءاللہ، اچھے کام کرو اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دو. بہت اچھی تو بات. انشاءاللہ صرف قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یا زکوٰۃ خیرات کرنا ہی جنت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ فرض ہے انسان کے اوپر. بالکل میرے علاوہ موٹو یہ ہوا ہے کہ حقوق الباد کو پورا اترنا، یہ انسانیت ہے سب سے بڑی، حقوق اللہ کے بعد حقوق الباد سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اور حقوق الباد کیا ہے جی؟ حقوق الباد یہی ہے کہ آپ کے پڑوسیوں کے حق ادا ہو جائیں. آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جو لوگ اپنا تکلیف میں، اگر ہمارے کہنے سننے سے اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، کسی کا بچہ منشیات چھوڑ جاتا ہے، کسی کے بچے کا گردے کا آپریشن ہو جائے، کسی نابینا کو آنکھ کی بینائی مل جائے، تو یہ چیزیں ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اور کسی کو انصاف مل جائے ہمارے کہنے سننے سے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض اور اس ادارے کو جوائن کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور موٹو اور ایم یہی ہے کہ جس دن موت تو برحق انسان کو آنی ہے، جس دن مرے اس دن جب قبر میں اترے تو دنیا میں ایک کام ایسا اچھا ہو جائے جس کے طفیل سے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دے، آمین. قبر سے بچا دے. آمین. تو تمام اپنی راجپوت برادری اور جتنی راجپوت برادری کے علاوہ جتنی بھی برادریاں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ملک پاکستان ہماری بنیاد ہے، ملک پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ہمارے بڑوں کی، ہمارے راجپوتوں کی. تو ان قربانیوں کو برائے مہربانی مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اہم کردار ادا کریں ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے اداروں کے لیے. ان کے ساتھ مل کر ان تمام دشمن عناصر کا خاتمہ کرائیں جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو ہمارے اس بزرگوں کی قربانی سے بنائے ہوئے ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو میں نے گزشتہ کچھ روز پہلے رمضان صاحب کا دیکھا تھا والٹین پہ شمع جلا کے جو آپ نے کام کیا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اور اپنے تمام برادری کے لوگوں نے یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ رمضان صاحب ایک غریب انسان ہے، میں جانوں کہ ذاتی پوزیشن ان کی مالی پوزیشن ایک غریب آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ جگہ جگہ فرقہ ان چیزوں نے اویئرنیس اپنی برادریاں پروموٹ کر رہا تو برائے مہربانی اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے کم کم اس چینل نے سبسکرائب بھی کرو اور اس ناگا شیئر بھی کرو اور اس کی لنک اپنے تمام گروپوں میں دو تاکہ ہماری برادری کی جو نوجوانوں کی اور ہمارے برادری کے جو بڑے ہیں جن کی قربانیاں ہیں جو آج بھی لگے ہوئے ہیں اس ملک کی بقا کے لیے، ان کی آواز بڑے پیمانے تک جائے. جب ان کی آواز بڑے پیمانے تک جائے گی تو اس میں صرف رانا رمضان رانگڑ کا کمال نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے بھی کمال دکھانا ہے کہ ان کی لنکس ان کے گروپس کو شیئر کیا جائے، آگے بھیجا جائے، کیونکہ جتنی شیئر ہوں گی، جتنا گروپ لنکس ہوگی، اتنی ہماری برادری کی اویئرنیس ہوگی، اتنی ہماری برادری پروموٹ ہوگی اور ہماری برادری کے جو ہیرو ہیں جو مختلف پروجیکٹ میں، مختلف محکموں میں، مختلف جگہوں میں کام کر رہے ہیں وہ ہر ایک تک پہنچ جائیں. اب ایک بندہ پنجاب میں رانا فل صاحب کام کر رہے ہیں، اب ہمارے سندھ میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. امیر سنگھ صاحب کام کر رہے ہیں تو پنجاب میں نہیں پتہ. رانا غلام نبی اگر کام کر رہا ہے تو سارے راجپوتوں کو نہیں پتہ. اور دوسری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جس طرح راول وحید والے سپریم کونسل والے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب ان کی اویئرنیس دینے کا یہی ایک ذریعہ ایک موٹو ہوتا ہے. اس طرح مڈاڈ راجپوت کے رانا اسلم صاحب ہیں، انہوں نے ایک کاج اٹھایا ہے اپنے سارے مڈاڈوں کو جمع کرنے کے، وہاں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس طرح مختلف ابھی رنگ راجپوت کے ہمارے شاہد تبسم صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک رنگ راجپوتوں کو جمع کرے. تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی اویئرنیس ہونا لازمی ہے. اور اس کے سوشل میڈیا پہ رمضان بھائی نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے، انشاءاللہ رمضان بھائی کے ہم ساتھ بھی اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس نوجوان نے کم وقت میں بہت سے برادری کے لوگوں کا انٹرویوز کیا اور ان کو انٹروڈکشن کرایا کہ ان کا کیا کردار ہے، اپنی جگہ پر کیا کام ہے. میرا بھی کام ہے رضاکارانہ طور پر اللہ کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں. راجپوت برادری کا نوجوان یا غیر راجپوت برادری کا نوجوان آدھی رات کو بھی ہمیں حکم کرے گا اور ہمارے لائق ہوگا، انشاءاللہ رضاکارانہ طور پہ اس کے کام بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور ملک پاکستان اور ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ پوری وفا کریں گے.
اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا یہ موٹو ہے، ہمارا یہ ایم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کام لے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر جائیں اور ملک کی جو ہماری فورس ہے اس کے لیے کچھ کر جائیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے جی کہ دیکھیں آپ پاکستان کی فوج کی اہمیت کو یہاں سے سمجھ لیں. آپ عراق میں، برما میں، سریا میں، یمن میں جا کے دیکھ لیں، جہاں فوج کی مخالفت ہوئی ان ملک کو دوسرے دشمن ملکوں نے برباد تباہ کر دیا. صحیح. ملک پاکستان اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اور اس نعمت کو دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے ادارے، فوج ایک ہمارے پر رحمت دی ہے. اس رحمت کی قدر کیجئے گا اور یہ جو دشمن عناصر اور ملک پاکستان کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو بھونکتے ہیں، برائے مہربانی ان کی باتوں کو اگنور کیجئے گا، نظر انداز کیجئے گا. یہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے، ہمیں کمزور کرنے کی سازش ہے. جب ہمارے ملک پہ کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکا، ملک پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کر پایا، تو اب ان کا یہ وار ہے کہ نوجوان نسل کے اندر بغاوت پیدا کی جائے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فورس کے خلاف. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا اور اس ملک کا نقصان ہوگا. خدا را ملک پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے اور اپنی برادری کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہت اچھی بات کری آپ نے رانا غلام نبی رانگڑ راجپوت صاحب. شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش آباد سلامت رکھا. آپ نے جتنی بھی بات کری بڑی سونی بات کری اور بہترین بات کری. پاکستان آپ کی ہماری شان ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان آرمی کے دشمن ہیں. جو پاکستان آرمی کی مخالفت کریں وہ پاکستان کی مخالفت کریں. تو بالکل درست بات کری. ہمارا چینل ہے بھائیو رانا رمضان SKR پیج، رانا رمضان SKR. اس نے کوشش کرو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو، زیادہ سے زیادہ فالو کرو. اگر اس کی سبسکرائب زیادہ ہوئیں گے، فالو زیادہ ہوئے گی تو یہ جو پیغام زیادہ تعداد میں جاوے گا. اس طرح منہ طاقت جو ملے گی وہ تھاری سب کی طاقت ہے، میری اکیلے کی نہیں ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے تھارے بابے دادے جنہوں نے پاکستان بنایا ان کی یاد میں قومی یادگار لاہور میں بننی چاہیے. اور ہم ہر زبان، ہر برادری کی بات کر رہے ہیں، صرف کسی ایک کی نہیں کر رہے ہیں. تو یو بڈشاہ شہر میں محترم جناب رانا غلام نبی رانگڑ راجپوت صاحب کا یو پورا دفتر ہے. آپ دیکھ رہے ہو، یہ بڑا پیارا لاڈلا بھائی ہے. اللہ اس نے خوش رکھا، آباد رکھا، سلامت رکھا. اس گام میں ہم آئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جس کی زیادہ عمر ہے تھوڑا اور بھی دو چاروں تا منٹرو لیواں. تو جس طرح میں کہوں دیسی دیکھ بنا بریک لائک شیر پا گنٹھا ٹیک. ماری بولی، تھاری بولی، پیاری بولی، سونی بولی، کھڑی بولی، کھری بولی، نردک کی، کھادر کی، بانگر کی، باگڑ کی بولی، ہریانوی بولی، میواتی، مارواڑی، راجستانی، گوجری ایک کے بولی ہے. اس بولی تا ہی ہندی بولی اور اردو نے جنم لیا اور عورت یہ ساری بولی لکڑی ہیں. سندھی، سرائکی، پنجابی، گوجری اور یہ ساری کچھی، گجراتی، کاٹھیا واڑی، مارواڑی، راجستانی، ہند کو یہ ساری پراکرت کی شاخ ہیں. تو محترم جناب رانا غلام نبی رانگڑ راجپوت صاحب، آپ تا ایک سوال یہ ہے کہ ایب جو یہ لیٹر آپ تا جو ملا ہے اسلام آباد تا لیٹر آیا آپ کے دورہ اور آپ تا یہ جو عہدہ دیا گیا ہے تو یہ آپ نہ عہدہ نہیں ملا بلکہ یہ ہم سب نہ عہدہ ملا، ہم نہ فخر ہے آپ کا. تو یہ کد لیٹر ملا آپ نے یہ تھوڑا بتائیے. اس کے متعلق وہ یہ ایک ادارہ ہے اینٹی کرائم اینڈ اینٹی ڈرگس گورنمنٹ آف پاکستان. ان کا کام ہے تمام جتنے بھی ہمارے ادارے کرپشن کے خلاف FIA ہے، نارکو ٹیکس ہے، پولیس ہے، یہ جو منشیات کے خلاف پولیس کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم نے ملک پاکستان سے یہ عزم ہے کہ منشیات کو ختم کرایا جائے. اور اس میں یہ ہمارے سارے لوگ ساتھ ہیں. اور یہ گزشتہ 3 دن پہلے مجھے پریزیڈنٹ پاکستان مقرر کیا گیا ہے اور ان کی طرف سے. اور اس کے جو CEO ہیں وہ کیسر شہزاد فخر صاحب ہیں جو کہ دبئی میں ہوتے ہیں، وہاں ان کی فیکٹری ہے تو وہ اس کو سنبھال رہے ہیں. اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو پنجاب کے چیئرمین ہیں میجر شہزاد صاحب ہیں، وہ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں. اور جو سندھ کے ابھی پریزیڈنٹ ہیں اس ٹائم رانا اسلم صاحب جو کہ ہمارے مڈاڈ راجپوت تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، ان کو ہم نے اس میں جوائن کروایا ہے. اور انشاءاللہ تمام راجپوت اور غیر راجپوتوں سے ریکویسٹ ہے جو ظلم کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں، جو منشیات کے خلاف اویئرنیس کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اس ملک پاکستان سے منشیات کو ختم کرانا چاہتے ہیں، وہ اس ادارے کو جوائن کریں.
بالکل ایزی ہے، کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے، کارڈ لیٹر ہر چیز بالکل فری آف کاسٹ ہے. اداروں کے ساتھ، اپنے علاقوں کے پولیس کے ساتھ مل کر، FEIA کو مل کر، نارکو ٹیکس والوں کے ساتھ مل کر منشیات کے خلاف جہاد کریں اور ملک پاکستان کو اس سے بچائیں. بہت اچھی بات کری بھائیو. چرس ہے، شراب ہے، افیم اور یو بھائیو ٹھرا جو بھی منشیات ہے اس کے استعمال تا صحت خراب ہوا اور اس تا بچن واسطہ یہ کام کر رہے ہیں. اس حوالے تا رانا صاحب ہمارا ایک آپ تا اپیل ہے کہ کبڈی، کشتی اور یہ کھیل، یہ اس پر بھی کام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بڑے پہلے کشتی، کبڈی اس میں شوق ہوا تھا اور وہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک ہونا چاہیے. اور منشیات ختم کرنے واسطہ آپ کی جو کوشش ہے، آپ نے جو یہ ایک عہدہ ملا ہے، یہ بڑی فخر کی بات ہے. رانا صاحب پاکستان جب بنا انڈیا میں جو کہ مشرقی پنجاب تھا، آدھا پنجاب اپنا ملا، آدھا انڈیا میں رہ گیا. تو مشرقی پنجاب کا امباڑہ ڈویژن اور جلندھر ڈویژن اور 4 ریاست وہ انڈیا میں رہ گئی ہیں. تو آپ کے بڑے جب پاکستان بنا کون سا ضلع تھا، کون سا گام تھا؟ یہ 2-4 سوال پوچھ لوں آپ تو. جی بالکل. اصل میں جی بیسیکلی تو ہم جلوانے کے ہیں. اچھا. اصل جو ہمارا گام تو جلوانے کا. پھر کیا ہوا کہ ہمارے مامے نانے تھے گندرما. جی جی. وہ آ کر بیٹھ کے گندرما. صحیح. جب وہ گندرما بیٹھے تو وہاں تو جس سے مائگریٹ کر جب پاکستان آئے تو گندریے کو آن لگ گئے. اچھا. تو یہ مورا سارے بھائی گندر کے ہو گئے. یہ کام چلتا رہا، ہمارے بھی ذہن میں چیز کو نہیں تھی. اچھا اچھا. وہ ہمارے ایک چاچے کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا. اشتر نام تھا اس کا، مرحوم کا. صحیح. اس کی فاتحہ پہ آئے تھے حیدرآباد تک کیپٹن سرور صاحب، رانا اسلم صاحب یوں آئے تھے فاتحہ. یوں بیٹھے تھے تو اس نے سوال کر لیا میرے چاچے کے ممتاز گل کہ بھائی رانا صاحب آپ کا گام نہیں ہو سکتا. اس نے بتایا، بولے یار اصل ہمارا جلوانے کے گوندر میں بیٹھ گئے تھے، گوندری کروانے لگے. میں سمجھ گیا. اصل میں نہیں ہوا رانا صاحب. ہمارا گام جب پاکستان بنا نا، میرا دادا، پھر میرے 3 تائے، میرا والد ضلع روہتک تحصیل گوانا مال کا سوانا تا آئے تھے. اچھا اس تا پیچھا ہم بڑیاڑی کے ہیں. جس طرح یہ پاکستان میں ایک ٹھٹھے تھا، کوئی حیدرآباد بک گیا، ملتان تا میاں واڑی، تو پاکستان بنن تا پہلے بھی آواں جاواں تھے. تو پاکستان بنن تا کوئی 100 سال پہلے ضلع اثار تحصیل 80 گام بڑیاڑی تھا اور آگے تھے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ کے بڑے جلوانے کے ہیں، گوندر ماں کا بیٹھ گئے تھے. اور اچھا جی، یہ اپنا ضلع کرناڑ میں تھا. جی ضلع کرناڑ. ماشاء اللہ. گوت آپ کی بھائی؟ وہ تمہارے بتائی نا مڈاڈ. مڈاڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا گوت مڈاڈ آپ کی. تو رانا صاحب یہ جو بڈشا ہے اس میں جو رانگڑ بیٹھے ہیں اپنے، آپ نہ تو پتہ ہوگا اورا کون کون سے گام کے رانگڑ بیٹھے ہیں؟ پورا اپنے کچھ بیٹھے اس کے، جس طرح ہم تو گوندر کے کو آواں. ہاں. تو گوندر کے بیٹھے. صحیح. کچھ چھپر کے ہاں، کچھ گھر بسڑ کے ہاں، کچھ دریسڑے ہاں، کچھ باڑو کے ہاں، اور 2-4 گھر اور ہاں. لیکن اکثریت ہماری اس میں گوندریاں کی ہے. اس میں آدھے ہم گوندری ہیں. اچھا اچھا. اور آدھے ہم جلوانے کے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. سارے مل کر بیٹھ گئے. ماشاء اللہ. اچھا اورا اپنا رانا صاحب رانگڑ جو ہیں اس بڈشا شہر میں، جو کہ یہ اپنا ضلع مٹیاری ہے، اور اس بڈشا میں رانگڑ اپنے کتنے گھر ہوں گے اورا اس شہر میں؟ تقریباً اپنے 200-250 گھر. 200-250 گھر ہیں. راجپوت. اور ماشاء اللہ ہماری 2 سیٹ کونسلر کی پکی ہوں. اچھا. ایک تو ہر چکر ہم کاٹ دیں، دوسری اپنے 10-15 ووٹوں کی وجہ سے ہار جائے، جس میں اپنے اختلافات ہو جائے. ہر جگہ ہے، کوئی کسی کے پارٹی، کوئی کسی کے پارٹی نظریہ ہے کسی کا، اس کر کے ہار جائے. نہیں تو اللہ کا شکر ہے ہماری ایک راجپوتا کی کونسلر کی سیٹ جیتی ہے. اچھا. اور دوسرے راجپوت میں لیبر کا ٹکٹ ملیا پیپلز پارٹی کی طرف سے. یعنی 2 سیٹیں، ایک جیتی ہے ایک وہ ملی ہے. اچھا رانا صاحب اس شہر میں جس طرح ایک تو رانگڑ راجپوت ہیں اور اپنی بولی کے نی بھی ہیں ہجرت کر کے جو اور بھی آئے تھے، تو دوسری کون کون سی برادری ہے اس شہر میں؟ جی اس شہر میں سید ہاں. اچھا. خاشقلی ہاں. اچھا اچھا. شیدی ہاں. اچھا. رنگ ہاں. اچھا. ملا ہاں. صحیح. ساند ہاں. صحیح. راجڑ ہاں. اچھا اچھا. اور جت ہاں. صحیح. بوزدار ہاں. صحیح. لشاری ہاں. صحیح. اس کے علاوہ 1-2 قوم ہو رہا. صحیح صحیح. خوسے ہیں پرانے ہو رہا. اچھا اچھا. ہمارا خوسے کا پرانا ہے، جدہ ہمارے دوسری ٹائم کے ہیں. بھائی آپ خوش نصیب ہو
पूरा पाकिस्तान संधु हुआ, 70% संधु इंडिया में है। संधु में 2 कलंदर हैं, एक लाल शाहबाज कलंदर, एक पानीपत में बू अली शाह कलंदर। और भाई साईं शाह लतीफ़ बिटाई का जो दरबार है बिटशा में, उसी शहर में आपका घर है। तो आप खुश नसीब हो कि इतने बड़े सूफ़ी बुजुर्ग जिन्होंने मेहनत करी, जिनके बड़ों ने, हमारे थारे बड़े तो पहले मुसलमान नहीं थे, सनातन धर्मता थे, क्योंकि यह हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, संधु सप्ता संधु रजवाड़े थे राजपूतों के, ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य, शूद्र, जो इन मत जो मुसलमान हुए हुए तो इन औलिया कराम की मेहनत है। तो आप खुश नसीब हो कि इतने प्यारे शहर में हो। तो बहुत मेहरबानी राणा साहब, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपने खुश रखा, आबाद रखा। कोई मैसेज देना चाहो आप अपना पाकिस्तानियों ना, बिरादरी ना? जी बिल्कुल, मैसेज तो देना चाहिए। असल में ये हो कि माशाल्लाह हमारी राजपूत बिरादरी पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी में बहुत बढ़िया, लेकिन सिर्फ ना इत्तेफाकी और ना इत्तेहादी की वजह था बहुत हम पीछे हैं। देखो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी गरीब के बालक को इज़्ज़त दे दिया या कोई हमारा ऑफिसर बन गया, तो उसमें कुछ लोग टांग खींचने के पीछे, जलन के पीछे हो जाए, यार ये न्यू था, ये इस तरह। तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह इज़्ज़त दे दे, अल्लाह कह रहा है जिस तरह मैं इज़्ज़त दे दूँ उसकी तुम भी इज़्ज़त करो। तो हमने उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए सबसे पहले ना, कि हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, और उसकी इज़्ज़त करते हुए हमने दूसरे तरफ फ़ख्र करना चाहिए। कुछ मैसेज चला करा कि यार अपनी बरादरी का एक बड़ी सीट पर ऑफिसर और कुछ नहीं करता, लटेरों का बरादरी माजू। तो भाई मसला ये हुआ, अगर वो सीट पा तो उसी ना पता उसके दिल की प्रॉब्लम है, गरीब गिल, अगर एक ऑफिसर है CSS में क्या ही में भी हो, लेकिन अगर वो आपके फ़ायदे नहीं कर रहा तो कम से कम आपकी बरादरी वास्ते तो फ़ख्र है ना। अगर वो आपके शहर का, जिस तरह हमारे शहर का जज जंगू खाना, अच्छा जज था, आसिफजारी सदर था, उसको उस टाइम सलाहकार भी था, अच्छा, लेकिन वो हमारे शहर की नुमाइंदगी तो कर रहा था ना। सही, बिल्कुल। बेशक की नुमाइंदगी हमारे फ़ख्र था। अच्छा, सेशन जज था राणा साहब? जी, सेशन जज रिटायर हो गया। रिटायर हो गया। अब उसका भाई भी जज अपना क्या नाम, खुर्शीद, अच्छा, राणा खुर्शीद साहब, ये वो हमारा फ़ख्र है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो वो लोग अटार्नी जनरल भी होया था। अटारनी जनरल उसका छोटा भाई राणा जुल्फ़कार। अच्छा, एक और था अपना, उसका ऐवान सदर में उसका कोई इनाम के दिया था, तमगा वगैरह। जंगू खान साहब, जंगू खान साहब था, नेब की तरफ। तो मेरा मैसेज ये हुआ, अगर आपके इलाके में, आपके शहर में, सिटी में, अगर अल्लाह किसी ने इस पैमाने पर इज़्ज़त दे दे और उसी से CSS का कागज़ नहीं कर दे, भले आपके काम नहीं आवा, लेकिन आपकी इज़्ज़त तो है ना, आपके शहर की नुमाइंदगी तो है ना। और हम बरादरी यहाँ, अगर वो हमारे काम पहले नहीं आ रहे, लेकिन हम भी अगर उसकी मुखालफत करें, अगर उसमें हमारे में फ़र्क रहे, हम तो कम कम यार अल्लाह ने उससे इज़्ज़त दी, बड़ा भला आदमी, हमारी बरादरी का, हमारे कौम का, हमारा शहर का। तो यो बराए मेहरबानी अपने में इन चीज़ें करके हम बहुत पीछा। तो एक राजपूत जाएगा वो डेरिया में जाकर, साईं पूरा गांव मेरे पीछा, पुराना तो नहीं है, उसके अलावा भाई इसमें क्या मांगो, कोई किसी के पीछा को नहीं, हर आदमी तुम अगर अपने घर वास्ता कुछ करोगे, अगर 5 भाई हो, एक बंदा जिम्मेदारी था तो चारों थारे माते दूँ। अगर सिटी में एक छोर अगर पूरे पहाड़े का शहर के मसले उठाना लगे तो सारे आपके माते। बिल्कुल राणा साहब, इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की। राणा साहब, राणा गुलाम नबी रांगड़ राजपूत साहब, यो जो आपके शहर में मैंने सुनी है कोई 2-3 कर्नल भी हुए थे रांगड़ जो रिटायर हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2 बार कर्नल हुए थे। और अच्छा, वो हो गए, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमारे अलावा 21 ग्रेड के प्रोफेसर हैं, हमारे अलावा वकील बहुत हैं, टीचर्स हमारे छोरे बहुत गए, पुलिस में बहुत छोरे गए। अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे अलावा नौकरियाँ सरकारी गवर्नमेंट की बहुत छोरे हैं। पुलिस में कितने का शहर में अपने? हमारे इस शहर में 17-18 छोरे राजपूत हैं पुलिस में। आर्मी में? आर्मी में 10-15 छोरे हमारे आर्मी में। रेंजर में भी? रेंजर में वो अलग हैं, और कुछ हमारे तकरीबन 25-26 छोरे वकालत में। अच्छा, माशाल्लाह। 15-20 छोरे है इसमें टीचरी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है राणा साहब। अच्छा राणा साहब, ये जो कर्नल थे ये अपना रिटायर हो गए, ये पूरे ही रहे हैं या कराची हैं? नहीं, वो कर्नल साहब तो एक तो रेवा शिदातपुर में और एक हैदराबाद में रिजली उनका इंतकाल होया। अच्छा अच्छा वो अच्छा KF हॉस्पिटल में MS भी रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कोई बेसिकली चीज़ नहीं। देखो पता क्या है कि बिटशा एक पशमानदा इलाका, सही, लेकिन पॉपुलर इस करका की शाबीती बिटाई का मज़ार, सही, लेकिन बहुत सी फैसिलिटी नहीं है सही, बच्चे की तालीम एजुकेशन के मामले का।
ایک جو کرنل رینک پاوا یا CSS کا آفیسر رینک پاوا تو ان کا مائنڈ بھی ہوگا ہمارے بچے بھی ایسی پڑھا ایسی تعلیم حاصل کریں. بالکل تو بالکل. ان کی مجبوری اور رہ نہیں سکتے. ہاں یہ تو ہے. اور وہ صحیح ہے. چیزاں سہولتیں نہیں ہیں اس کر کے انہوں نے مجبوراً حیدرآباد کراچی ایسے بڑے شہر میں رہنا پڑا کہ جہاں انہیں بچے کا مستقبل بن سکا. بالکل. یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ہر جگہ ہے. بالکل. جگہ. بہت مہربانی محترم جناب رانا غلام نبی رانگڑ راجپوت صاحب، چیئرمین ہومن رائٹس انٹرنیشنل کے آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہو. بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.